ایک زمانے میں شام کی سرزمین میں ایک مہربان بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ بادشاہ کو پھولوں اور پودوں سے گہری محبت تھی اور اس نے اپنے محل میں ایک بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن اپنے باغ سے واپس آ کر بادشاہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا۔ خواب میں اس نے آسمان سے 4 پریوں کو اترتے دیکھا۔ پریوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے ایک سنہری تنا نکلا۔ پھر دوسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور تنے پر چاندی کی شاخیں اگ گئیں۔ تیسری پری نے پھر اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان شاخوں پر ہیروں سے بنے پتے نمودار ہوئے۔ سونے اور چاندی سے بنے اس خوبصورت درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک پریوں میں سے ایک سیب میں بدل گیا اور ایک عجیب و غریب مخلوق درخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ مخلوق سرخ سیب کھانے لگی۔ تب ہی بادشاہ اس غیر معمولی خواب سے گھبرا کر بیدار ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے باغ میں ایک درخت ہو جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک بوڑھا بابا تھا جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ اس کے پاس گیا اور اسے خواب کے بارے میں بتایا۔ بابا نے کہا، تم نے جو پریاں دیکھی ہیں وہ کوہ کاف کی صوفیانہ سرزمین سے ہیں۔ وہ ایک ظالم شیطان کے اسیر ہیں اور انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، جو کوئی پریوں کو بدروح سے بچائے گا اسے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ دولت کے لالچ میں سب نے اپنی کوشش کی لیکن وہ سب ناکام لوٹے۔ بادشاہ کے پاس ایک قابل اعتماد وزیر تھا۔ وزیر نے اس مشن کو انجام دینے کی اجازت کی درخواست کی اور بادشاہ نے رضامندی دی۔ وزیر کوہ کاف کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ جنگل سے گزرا تو اسے ایک غیر معمولی زخمی آدمی ملا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ وزیر نے اس آدمی کے زخموں پر دھیان دیا۔ مشہور ہو کر زخمی شخص نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وزیر نے اپنا مقصد بیان کیا۔ زخمی آدمی نے خبردار کیا، شیطان بہت خطرناک ہے۔ میں ایک گانا جانتا ہوں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو جانوروں سے بات چیت کرنے کی اجازت دے گا۔ اس نے وزیر کو گانا سکھایا اور پھر اپنے راستے پر چلا گیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد وزیر نے دیکھا کہ ایک تالاب کے باہر 2 مچھلیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ ایک مچھلی نے کہا، اے انسان ہماری مدد کر، ہم مر رہے ہیں۔ دوسری مچھلی نے جواب دیا، وہ ہماری زبان نہیں سمجھے گا۔ لیکن وزیر سمجھ گیا اور اس نے مچھلی کو پانی میں واپس کر دیا۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے برکت دی۔ جب وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، جلد ہی اس نے آوازیں سنیں۔ اس نے سنا اور محسوس کیا کہ یہ ملکہ چیونٹی ہی تھی جو اس کی کالونی کو تیزی سے آگے بڑھنے کی تاکید کر رہی تھی تاکہ قریب آنے والے انسانوں کے ہاتھوں روندنے سے بچ سکیں۔ وزیر مسکرایا، احتیاط سے ایک طرف ہٹ گیا اور انہیں گزرنے کا موقع دیا۔ جب وہ کوہ کاف کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بونا کچھ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وزیر نے اسے آزاد کر دیا اور بونے نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اپنے مشن کی وضاحت کی۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک چادر ہے، اگر تم اسے پہن لو تو تم پوشیدہ ہو جاؤ گے۔ اس سے تمہیں بدروح کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ بونے نے اسے چادر دے دی اور وزیر نے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ آخر کار وہ کوہ کاف پر پہنچا اور ایک شاندار محل دیکھا جس کی حفاظت 2 عجیب و غریب مخلوقات نے کی تھی۔ اس نے چادر پہن لی، پوشیدہ ہو گیا اور محافظوں کے پاس سے نکل گیا۔ تاہم جلد ہی محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ محسوس ہوا کہ کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ اس پر لمبا شیطان بہت غصے میں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ بدروح کام کر پاتا، وزیر نمودار ہوا اور اطمینان سے وضاحت کی کہ اس کا مطلب کوئی نقصان نہیں ہے۔
وہ صرف پریوں کی آزادی کی خواہش رکھتا تھا اور بدلے میں کچھ بھی دینے کو تیار تھا۔ شیطان ہنسا، لیکن وزیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوئی بھی مطالبہ پورا کرے گا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اگر وہ اپنے 2 کام کر لے تو وہ ان پریوں کو چھوڑ دے گا، جس پر وزیر نے اتفاق کیا۔ شیطان نے پھر اپنی انگلی سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر دریا میں پھینک دی اور کہا، مجھے یہ انگوٹھی صبح تک واپس چاہیے۔ وزیر کو اتنے بڑے دریا میں انگوٹھی ملنے کی فکر ہوئی، لیکن اسے مچھلی یاد آ گئی۔ اس نے انہیں بلایا اور صورتحال بتائی۔ مچھلی نے صبح تک انگوٹھی تلاش کرنے کا وعدہ کیا اور انہوں نے اسے اس کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے بدروح کو انگوٹھی پیش کی۔ شیطان متاثر لیکن بے خوف ایک اور کام طے کرتا ہے۔ اس نے باجرے کی 3 بوریاں زمین پر ڈالتے ہوئے کہا، کل دوپہر تک مجھے یہ سارا باجرہ بوریوں میں واپس چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہوا، لیکن جلد ہی چیونٹیوں کی ایک فوج وہاں پہنچی اور دوپہر تک بوریاں بھر لیں۔ شیطان حیران رہ گیا۔ وزیر نے اعلان کیا کہ میں نے تمہارے کام پورے کر لیے ہیں، اب پریوں کو جانے دو۔ بدروح ہنسا اور طنز کیا، تم انسان بہت بونڈے ہو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، میرا پریوں کو آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ غصے میں وزیر نے تیزی سے چادر پہنی، اپنے خنجر نکالا اور شیطان کے سینے پر مارا۔ شیطان نے ایک خوفناک چیخ نکالی اور مر گیا۔ وزیر نے کٹہرے میں جا کر پریوں کو آزاد کیا۔ وہ اسے اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ پریوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور تحفے کے طور پر اپنے باغ میں ایک ایسا درخت بنایا جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زیادہ تر جائیداد وزیر کو دے دی۔ پھر پریاں خوشی خوشی اپنی صوفیانہ سرزمین پر واپس چلی گئیں۔